دنوں سے ہم مسیح خداوند کے اس راستے سے جو کہ وہ کفرنہوم سے یروشلم کی طرف کرتا ہے، اس میں سے کچھ ایک بات سنتے ہیں کہ وہ راہ میں چلتے ہوئے ٹہلتا ہے، لوگوں کے گھروں میں بھی جاتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اپنے شاگردوں سے بھی مخاطب ہوتا ہے، اور ان تمام خطبات میں سے ایک خطبہ جو ہے وہ آج کے چلن کا رسم ہے، جس میں بظاہراً ایسے لگتا ہے کہ وہ بڑی ججمنٹل اور فیصلہ کن اور کڑوی باتیں کرتا ہے۔ لیکن آج کی دو باتیں آپس میں کافی ملتی جلتی ہیں، یہی جرأت اور سختی جو مسیح خداوند دکھاتے ہیں۔ اسی جرأت اور سختی سے ارمیا بھی اس دور کے بادشاہ سے جو کہ خداوند کی رضا کے مطابق نہیں چلتا، اسے بڑی دلیری کے ساتھ چیلنج کرتے ہوئے وہ ساری باتیں کہتا ہے جو خدا کی طرف سے سنتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ ایمانی جرأت ہے جو خدا نبیوں کو دیتا ہے، اسے اپنے بیٹے کے دل میں ڈالی ہے، اور وہی کلیسیا سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اسی ایمانی جرأت اور طاقت سے ہم زندگی بسر کریں اور خداوند کے سچے گواہ بن سکیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کے لیے جو ایمان کی ڈیفینیشن ہے وہ فرق ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے صدقہ خیرات دینا جو ہے وہ ایمان ہے، کچھ لوگوں کے لیے عبادت کرنا، کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ صرف تبلیغ کرنا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خاموشی سے وہ ساری چیزیں اپنے دل میں رکھتے ہیں، جس طرح مقدسہ مریم ساری باتوں کو اپنے دل میں رکھتی ہے، حفظ کرتی ہے، اور خاموشی سے ان باتوں پر عمل پیرا ہوتی ہے۔ لیکن ایمان کا کوئی بھی پہلو ہو، اس میں اگر ایمانی جرأت نہ ہو تو ایمان قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ ایمانی راستے پر بہت ساری سختیاں، پریشانیاں، مصیبتیں اور جان کا نذرانہ پیش کرنے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں آج خاص طور پر انکریج کیا جا رہا ہے کہ بے شمار اور لوگ بھی تھے اور رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی سے خدا کی گواہی دی ہے۔ تو اس لیے ایمان کے حوالے سے ایک بڑی مستند کہانی ہے جو لوگ اکثر خاص طور پر بچوں کو یا جو لوگ ایمان کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں انہیں کہانی سکھاتے ہیں کہ ایمان جو ہے یہ توکل کرنا ہے اور بھروسہ رکھنا ہے، اور اسی بھروسے زندگی کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور زندگی میں ہر چیز کے لیے قدم اٹھانا ہوتا ہے۔ تو کہانی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاندان جو ہے وہ رات کو چھت پر سویا ہوا تھا اور اس مکان کی سیڑھی نہیں تھی۔ تو جب رات کے پہر میں طوفان آتا ہے، بہت اندھیرا ہے، تو والدین جو ہے وہ چھت سے نیچے آتے ہیں اور ان کا بچہ اوپر رہ جاتا ہے، اور اب کشت و کش میں ہے کہ وقت اتنا نہیں کہ دوبارہ چھت پر جایا جائے، کیونکہ سامان اتار لیا ہے لیکن بچہ پیچھے رہ گیا ہے، اس سوچ میں کہ ہم بچے سے کہیں گے کہ بیٹا آپ چھلانگ لگاؤ تو ہم آپ کو پکڑیں گے، اور وہ بڑی کشمکش میں ہے، وہ اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ آپ چھلانگ لگاؤ۔ ابھی یہ مرحلہ اور یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی مشکل ہے کہ آگے کچھ نظر بھی نہیں آتا اور صرف آواز پر چھلانگ لگانی ہے۔ تو بہت دفعہ بچے جو ہے وہ کانشیس ہو جاتے ہیں نہیں ہم گر جائیں گے، اور وہ ماں باپ پر اکتفا نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ چھت سے اگر چھلانگ لگائیں گے تو چوٹ لگے گی۔ لیکن اگر بچہ چھلانگ نہیں لگاتا تو کیا ہے؟ موت ہے۔ وہ طوفان میں
گر جائے گا اور مر جائے گا. لیکن اگر چھلانگ لگاتا ہے, نظر کچھ نہیں آ رہا, تو بچ سکتا ہے, بچنے کے چانسز بن سکتے ہیں. تو اس لیے بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کی آواز پر چھلانگ لگاتا ہے, جہاں سے آواز آتی ہے وہیں چھلانگ لگاتا ہے, اور اس کا باپ جو ہے وہ اسے پکڑ لیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایمانداروں کا خدا کے ساتھ تعلق اور رشتہ ہے. وہ نظر نہیں آتا, لیکن ہم پھر بھی اس کی آواز پر یا اس کے کلمے پر, اس کے کلام پر اکتفا کرتے ہیں. جیسا وہ کہتا ہے ہم کود پڑتے ہیں. تو یقینی طور پر یہ ایمانی دلیری جو ہے بالکل ویسی ہی ہے جیسے اس بچے نے دلیری کی ہے. لگتا ایسے ہے جیسے موت کے مراحل سے گزر رہے ہیں یا آر یا پار, ایسی بات ہے. لیکن ہمارے پاس بھی بالکل اسی طرح کی چوائس ہوتی ہے کہ ہم خدا کے سہارے, ہم اس کی بات پر یقین کر کے, توکل کر کے ہم کود پڑتے ہیں زندگی میں, اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں سنبھالے گا, وہ ہماری خبر گیری کرے گا, وہ ہمیں گرنے نہیں دے گا. اور یہی دلیری جو ہے یہ ہمیں زندگی میں آگے لے کر جاتی ہے. لیکن بہت دفعہ چیزیں اس سے فرق ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ اگر جب ہم ایمان کے راستے پر چلتے ہیں, جب ہم توکل کرتے ہیں, جب ہم بھروسے سے زندگی گزارتے ہیں, تو راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں, اور اس پہ ہمارے اندر کی رکاوٹیں جو ہیں جس میں ہمارے جذبات ہو سکتے ہیں, ہماری خواہشات ہو سکتی ہیں, ہمارے بنائے ہوئے منصوبے ہو سکتے ہیں, اور ہمارے ایج ہو سکتے ہیں, اور بہت ساری جو ہماری انسیکیورٹی سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں وہ ہو سکتی ہیں. اور دوسری صورت میں بہت ساری بیرونی رکاوٹیں ہوتی ہیں. ہمارا کلچر ہو سکتا ہے, معاشرے میں ہونے والے دوسرے لوگ ہو سکتے ہیں, جو لوگ ہمارے ایمان سے تعلق نہیں رکھتے ان کی بہت ساری رکاوٹیں ہو سکتی ہیں. اور معاشرے میں رہنے والے دوسرے بہت سارے طبقات کا جو نظام زندگی ہے وہ بھی ہمیں چیلنج کر سکتا ہے, راستے میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں. لیکن ہم کلام مقدس میں سے ایک تو ایسی مثالیں اور ایک تو ایسے کریکٹر دیکھتے ہیں جنہوں نے اتفاق کیا اور پھر خدا نے اس کے ساتھ کیا کیا. تو ہمارا جو سب سے پہلا ایمان اور بھروسہ رکھنے والا کریکٹر ہے وہ حضرت ابراہیم. ابراہیم خدا کو دیکھتا نہیں ہے بلکہ وہ صرف آواز سنتا ہے. اور اس دور میں جب لوگ اپنے خود ساختہ خداؤں اور بتوں کو جانتے ہیں, وہ ان کو ہاتھ لگا سکتے ہیں, انہوں نے نام دیے ہوئے ہیں, اور ان سے بہت سارے معجزات جو ہے وہ بھی ریلیٹڈ ہے. کوئی بارش کا دیتا ہے, کوئی اناج کا دیتا ہے, کوئی زندگی کا دیتا ہے, کوئی بحالی کا دیتا ہے, کوئی اولاد کا دیتا ہے. تو اس طرح انہیں وہ جانتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں اور وہ کس طرح کے ہیں, اور ان سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں, وہ انہیں چھو سکتے ہیں. تو اس طرح کی جو ایمانی زندگی ہے یہ ابراہیم کی جو زندگی ہے اس سے بہت فرق ہے. اور وہ اس بات کے لیے اس سے ملامت بھی کرتے ہیں, اس سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ کس طرح کا یہ خدا ہے جو ہماری بات سن نہیں سکتا, صرف ہم اس کی بات سن سکتے ہیں, جسے ہم دیکھ نہیں سکتے, جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی اس کے سامنے رکاوٹیں ہیں, لیکن وہ خدا پر توکل کرتا ہے, بھروسہ رکھتا ہے, اور جو وہ کہتا ہے اس کو اپنی زندگی میں ہونے دیتا ہے. تو دراصل خدا پر اس طرح کا توکل اور بھروسہ کہ جس نے مجھے خلق کیا ہے میں اس کے منصوبے کے مطابق چلوں, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اندھیرے میں چھلانگ لگانا ہے. لیکن ابراہیم وہ سارے کام کرتا ہے. کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ ان سب چیزوں میں بہت فولشنس, کوئی سینس نظر نہیں آتی. خاص طور پر جب اسے کہا گیا کہ تو اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ دے اور تو ایک اندر کی سرزمین میں چلا جا, تو اس کے لیے اس طرح کا شعوری فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے. اگر ہم میں سے اگر کسی اولاد کو کہنا پڑے
کہ بھئی اپنا گھر چھوڑ دے اور جا کے تیرے سندھ میں جا بیٹھ، تو سمجھ میں بات نہیں آتی جب آگے منصوبہ کلیئر نہ ہو، صرف اتنی انسٹرکشن تو ہم اپنے سروائیول کے لیے کانشیس ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ تو اپنے بیٹے کو قربان کر دے، اس کا قتل کر دے، تو یہ مثال بھی جو ہے وہ اتنی مناسب نہیں لگتی، لیکن وہ جو خدا چاہتا ہے توکل کر کے اس پر وہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ایمانداروں کا اسے باپ کہا گیا، کیونکہ وہ نہ دیکھتے ہوئے بھی، نہ جانتے ہوئے بھی وہ خداوند پر توکل کرتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، اور خداوند کے لیے اپنے آپ کو دے دینے کے لیے وہ کسی چیز کو رکاوٹ بننے نہیں دیتا۔ اور اس کے بعد بہت سارے اور نبی ہیں، جیسے ارمیا کی ہم نے مثال سنی ہے۔ ارمیا اپنی زندگی کا احاطہ بن چکا تھا، اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ خاندانی تھی، لیکن خدا اسے چنتا کہتا ہے کہ شادی نہیں کرنی بلکہ ایک خطرناک مشن کے لیے جانا ہے، اور بادشاہ کو یہ چیزیں بتانی ہے جو کہ خدا کی نظر میں مناسب نہیں۔ خدا ایسا نہیں چاہتا، کیونکہ بادشاہ جو ہے وہ خدا سے غافل ہو چکا تھا، اور وہ غیر بتوں کی پوجا بھی کرتا ہے، اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ سختیاں کرتا ہے جو خدا کو پسند نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا گناہ آسمان تک پہنچا ہے، جا کر اسے بتانا ہے کہ یہ کرو گے تو بچو گے، اگر نہیں کرو گے تو خدا تمہیں غیر قوم کے حوالے کرے گا۔ تو اس طرح کی چیز، تو جب وہ یہ ساری باتیں کرتا ہے، اپنا سب کو چھوڑتا ہے، اپنی منصوبہ بندی سے وہ آری ہو کر وہ خدا کے منصوبے کو اولیا دیتا ہے، تو آگے معاملات اور حالات جو ہے وہ بہت مشکل ہیں۔ سیدھا یہ نظر آتا ہے کہ اب یا تو قید ہوگی، سزا ہوگی، اور یا موت ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ایمانی جرأت ہے اسے دکھانے اور کرنے کے لیے وہ پورا مصمم ارادہ رکھتا ہے۔ تو کہانی کو شارٹ کرتے ہیں کہ بہت سے پیغمبر ہیں یا نبی ہیں، ان کا انجام اتنا اچھا نہیں رہا۔ رسولوں کے ساتھ بھی بالکل ایسے ہی ہوا۔ تو نبیوں میں سے بھی کسی کو سنسار کیا گیا، کسی کو قید کیا گیا، کسی کو جلا وطن کیا گیا، کسی کو آرے سے کاٹا گیا، اور رسولوں میں بھی بالکل ایسے ہی کسی کو جانوروں کی کھال میں سی دیا گیا، کسی کو صلیب چڑھا دیا گیا، کسی کو جلا دیا گیا، کسی کو قتل کر دیا گیا۔ تو اس طرح کی ساری پریشانیاں اور مصیبتیں جو ہیں وہ نبیوں کے لیے بھی اور رسولوں کے لیے بھی لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر زندگی کا انجام جو ہے وہ یہی ہے تو اس طرح کی تکلیف کرنے کا فائدہ؟ مسیح خداوند کے نظریات بھی دیکھتے ہیں، وہ اپنے شاگردوں اور اپنے پیروکاروں کے لیے کہتا ہے کہ میرا شاگرد وہ ہو سکتا ہے جو اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے بولے۔ میرا شاگرد وہ ہو سکتا ہے جو اپنا سب کچھ بیچ دے اور میرے پیچھے ہو لے، اور اپنا سب کچھ غریبوں کو دے دے۔ تمہارا اس طرح کی ساری کالز کی جو ساری کنڈیشن ہے وہ زندگی کی سختی کی طرف گائیڈ کرتے ہیں۔ تو کیا ہم سختی سہنے کے لیے، دکھ سہنے کے لیے، قتل ہونے کے لیے، مجبور زندگی گزارنے کے لیے اور بے بسی کی تصویر ہونے کے لیے کیا ہم مسیحی ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن جب بھی دکھ کی بات آتی ہے، تکلیفوں کی بات آتی ہے، پریشانیوں کی بات آتی ہے، مصیبتوں کی بات آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم مسیحی زندگی نہیں گزارتے تو دوسری زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ یہ کوئی بات شرط بھی نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے اس بات پر بھی اتفاق کرتے ہیں کہ جو لوگ تکلیفوں سے بھاگتے ہیں، زندگی ان کے لیے 3 گنا، 4 گنا، 10 گنا، کئی گنا مصیبتیں جو ہیں وہ سامنے لے کر آ جاتی ہے۔ تو اس لیے جتنا ہم تکلیفوں سے بھاگیں گے اتنی تکلیفیں جو ہے ہمارے سامنے ہوگی۔ تو مثال جو ہے وہ ایک بچے کی مثال پیش کی گئی کہ ایک بچہ اگر اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں صبح اٹھنے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا،
اور اپنے کندھے پر 5 کلو کا بستہ اٹھانے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اور کلاس میں فوکس رہنے اور ٹیچر کی ڈانٹ کرنا برداشت نہیں کر سکتا، تو جو یہ سختیاں برداشت نہیں کرتے بعد میں ان کو اور طرح کی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ جو بستے کا بوجھ نہیں اٹھاتے بعد میں ان کو اینٹوں کا، بوریوں کا اور کئی طرح کا بوجھ جو ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے جو جائز تکلیفیں ہیں زندگی میں وہ بہت ضروری، اور اگر تکلیفیں جو ہیں وہ دوسروں کو زندگی دینے کے لیے ہو، معاشرے کی بہتری کے لیے ہو، خداوند کی رضا کے لیے ہو اور اچھائی کی پروموشن کے لیے ہو، تو اس کو ہمیں والنٹری جان بوجھ کر اپنی پوری رضا کے ساتھ ان تکلیفوں کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ تکلیفیں اٹھانے سے معاملات حل ہوتے ہیں اور زندگی میں مزید تکلیفوں کا جو ہے وہ تدارک ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسیح خداوند جو ہے راستہ جو ہمیں دکھا رہتے ہیں، بظاہراً ایسا لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے، یہ دقیق ہے اور اس میں بے شمار تکلیفیں انوالو ہیں، چیلنجز انوالو ہیں، لیکن بعد میں آنے والی تکلیفوں سے وہ ہمیں آزاد کرتے ہیں۔ اس لیے مسیح خداوند کی صلیب کو بہت سارے لوگ جو ہے وہ کنجی کہتے ہیں۔ مسیح خداوند کی جو صلیب ہے یہ ہمارے لیے چابی کا کردار ادا کرتی ہے کہ جو اس صلیب کو اٹھانے سے، یہ صلیب ساتھ لے جانے سے ہم بے شک صلیب کا بوجھ تو اٹھاتے ہیں، ہمارے کندھوں پر بوجھ ہونے کی وجہ سے تکلیف تو ہے، لیکن ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے جب اس دروازے کے سامنے ہوں گے جو کہ بہشت کا دروازہ ہے یا ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ ہے، تو پھر اسی صلیب کو ہم چابی بنا کر تو ہم اس دروازے کو کھول سکتے ہیں۔ تو جو یہ چابی ساتھ نہیں لے جائیں گے ان کا راستہ تو آسان ہو سکتا ہے لیکن آگے دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو یہ چند ایسی دلیلیں ہیں جن سے ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ جو خدا کے راستے پر چلنے کے لیے تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ اس زندگی میں اور آنے والی زندگی ہمارے لیے آسانی پیدا کرتی ہے۔ تو میرے سے آج کی انجیل مقدس جو ہے وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں میں سمجھتا ہوں کہ 3 اہم باتیں ہیں جو کہ مسیح خداوند کرتا ہے۔ جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آگ بھڑکانے آیا ہوں۔ دوسری بات ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک استبال لینے کو ہوں۔ تیسری بات جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں صلح کرانے نہیں بلکہ جدائی کرانے آیا ہوں۔ خاندان کے لوگوں میں 5 لوگوں میں جدائی ہو رہی ہے، اولاد کی ماں باپ کے ساتھ اور ماں باپ کی اولاد کے ساتھ۔ کہا کہ بیٹا باپ کے بارے میں یا باپ کے خلاف ہوگا اور باپ جو ہے وہ بیٹے کے، ماں بیٹی کے اور بیٹی ماں کے، ساس بہو کے اور بہو ساس کے۔ تو اس طرح خاندانی رشتوں میں جو چپکلش ہے اسے بیان کی گئی 3 اہم باتیں، لیکن جو سب سے پہلی بات ہے اسے کرنے سے پہلے میں مسیح خداوند کے استعمال جو دوسری بات ہے اس کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے پہلے بتایا کہ مسیح خداوند جو ہے یہ یروشلم کے راستے پر ہے جہاں وہ داخل ہوں گے، لوگ اس کا والہانہ استقبال کریں گے لیکن بعد میں اس کے قتل کا منصوبہ کریں گے اور وہ دکھ سہے گا، صلیبی موت مرے گا اور وہ ہمارے لیے نجات کا وسیلہ ہوگا۔ تو یہ مسیح خداوند کے ذہن میں ہے کہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن وہ اپنے شاگردوں کو ان چیزوں کے لیے تیار کرتا ہے۔ تو جو استقبال لینے والا ہے وہ کیا ہے کہ وہ مرے گا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ تو یسوع یہ باتیں جو ہے وہ اور طریقے سے 3 بار کرتے ہیں کہ میں 3 اذیت کے 3 پیشگویاں کے ضرور ہے کہ ایک انسان آدمی کے حوالے کیا جائے، وہ اسے قتل کرے اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ تو شاگرد یہ باتیں نہیں سمجھتے، لیکن جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس وقت وہ ان باتوں کو پہچان گئے، یا روٹی کے توڑتے وقت وہ پہچان گئے کہ خداوند نے یہ کیا اور یہ کہا تھا۔ تو اس لیے ہم بھی جب مسیح خداوند کے اس استعمال سے
اصرار لیتے ہیں یا اکتفا کرتے ہیں تو ہم یہ مصمم ارادہ رکھتے ہیں، اس بات کا ہم احاطہ کرتے ہیں کہ یسوع کے ساتھ شمار ہونے کے لیے ہمیں بھی استباق کی ضرورت ہے، اس استباق کی ضرورت ہے، جس کی تیسری صورت جو ہے وہ کلیسیا ساکرامنٹ میں ہے کہ ہم جب مسیح خداوند کا ساکرامنٹ لیتے ہیں یا بپتسمہ لیتے ہیں تو اس میں مسیح خداوند کے ساتھ مرتے ہیں اور اس کی قیامت میں اس کے ساتھ جی اٹھتے ہیں۔ تو یہ مشق جو ہے یہ ایسٹر کی رات کو جو پاک ماس کی تیسری رسم ہے اس میں ادا کی جاتی ہے جب مومنین اپنے بپتسمے کا اعلان کرتے ہیں یا دوبارہ سے اس کا رینیول کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جس طرح یسوع یعنی موم بتی کی صورت میں وہ ٹب میں 3 دفعہ جاتا ہے اور اس کو نکالا جاتا ہے، ہم بھی اسی طرح مسیح خداوند کے ساتھ موت اور جی اٹھنے کا ایسٹر کے وقت تجربہ کرتے ہیں اور اپنے بپتسمے کا رینیول کرتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ یسوع کی خاطر یسوع کے ساتھ ہم مریں گے اور پھر ہم اس کی جلالی بادشاہت میں اس کے ساتھ جی اٹھیں گے۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ رسم کے بعد جو ہے وہ اصلی جو سیکرامنٹ ہے یا سیکرامنٹ کی جو کیفیت ہے وہ ہماری اپنی انفرادی، اجتماعی اور خاندانی یا کلیسیائی زندگی کہ ہم اپنے بپتسمے کو کس طرح سے جیتے ہیں اور کس طرح سے اپنے بپتسمے کا ہم بھرن رکھتے ہیں۔ تو ہماری زندگی جو ہے وہ بپتسمے کی گواہی ہے، اس لیے ہماری زندگی سے کوئی شخص جان کر پہچان کر یہ اندازہ لگائے کہ دراصل یہ خداوند کے شاگرد ہے تو سمجھو کہ ہمارے مسیحی ہونے کا جو عمل ہے یا نشان ہے یا جو گواہی ہے وہ پوری ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو بپتسمہ جو ہے وہ شاید ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو اس لیے بپتسمہ سے ہمیں وہ تحریک اور قوت ملتی ہے کہ ہم بدی کی قوتوں کے خلاف لڑیں۔ تو اس کے روزوں کا جو پہلا ہفتہ ہے رات کا بدھ ہے، رات کے بدھ کے دن جو پہلی دعا ہے اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ یہ موسم اور یہ وقت جو ہے یہ کیا ہے، یہ ایک وارفیئر ہے، یہ ایک جنگ ہے جو کہ ہمیں لڑنی ہے۔ تو ہم سب اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے وہ روحانی قوت پاتے ہیں تاکہ ہم شیطان کے خلاف جنگ لڑیں اور ہم اپنی ایمانی قوت کے ساتھ نیکی کے فروغ کے لیے کام کرتے رہیں۔ یہ انتہائی اہم ہے کسی ایماندار کے لیے۔ میں مقدس فرانسس کا ریفرنس جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں۔ مقدس فرانسس بھی ایک عام سادہ انسان ہے، پہلے وہ بالکل ہماری طرح زندگی گزارتا ہے، لیکن جب اسے یہ شعور ہوا کہ اس نے مسیح خداوند کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور اسے انجیلی زندگی گزارنے کا شوق پیدا ہوا، جب وہ قید میں تھا تو اسے انجیل مقدس میں سے یہ پیغام ملا، اس نے جب انجیل پڑھی کہ تو مالک کی غلامی کرنا چاہتا ہے یا نوکر کی، تو یہ بات جو ہے اس کے دل کے تہہ میں گزر گئی۔ جب وہ باہر آیا، قید سے باہر آیا، گرجا گھر میں وہ مسیح خداوند پر ٹکٹکی لگا کر، جیسے یہ ہماری سلیب ہے، تو وہ یسوع کو دیکھتا تھا، ٹکٹکی لگا کر یسوع کو دیکھتا تھا اور وہ اس بات کے لیے ہمیشہ تقاضا کرتا تھا کہ مسیح خداوند مجھ سے بات کرے، اور پھر وہ ٹوٹے ہوئے گرجا گھروں میں بھی جاتا تھا، وہاں بھی جا کر وہ خداوند کی رضا کو تلاش کرتا۔ تو آخرکار خداوند کی طرف سے یہ آواز آئی کہ فرانسس جا اور میرا گھر تعمیر کر۔ تو وہ مصلوب مسیح کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور وہ ویسے ہی زندگی گزارنا چاہتا ہے جیسا یسوع نے گزاری۔ اس وقت اس لیے اس سے دوسرا مسیحا کہا گیا۔ تو بے شک ہم جتنی بھی دعائیں کرتے ہیں، ہماری ہر دعا میں اپنی جان کی آسانی کے لیے ساری دعائیں ہوتی ہیں۔ بیماری سے نکلنے کے لیے اے خدا بند بیماری سے دور کر، ہاں جی، کوئی کام اچھا ہو،
پیسے کم ہے تو پھر بھی ہم اپنی آسانی کے لیے دعا کرتے ہیں اور گھر کے لیے دعا کرتے ہیں، ماحول کے لیے دعا کرتے ہیں، بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے سروائیول کے لیے ساری ہم دعائیں کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی کبھی ایسا نہیں رہا جس نے کبھی یہ کہا ہو کہ اے خداوند تو اپنے دکھوں میں، اپنی صلیبی اذیت میں مجھے شامل کر۔ صرف یہ واحد بندہ تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ صلیب کی گواہی اس وقت ہوگی یا انجیل کی گواہی اس وقت ہوگی جب اس کے دکھوں میں برابر اس کا شریک ہوگا۔ تو ہم دکھوں سے بھاگنے کے لیے مسیحی ہے، وہ اس کے دکھوں میں شمار ہونے کے لیے وہ اس کے ساتھ مصروف ہونا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ بارہا یہ دعا کرتا ہے، اے خداوند تو اپنے دکھوں کا تجربہ کرنے کے لیے مجھے اپنے 5 زخم دے۔ تو وہ لورنا کے پہاڑ پر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اپنے دکھوں کا تجربہ کرنے دے، اور بڑی محبت سے، بڑی الفت سے اور بڑی وفاداری سے وہ پورا مہینہ لگاتار پہاڑ پر جا کر یہ دعا کرتا ہے کہ میں تیرے دکھوں کا تجربہ کروں، مجھے وہ نعمت دے دے۔ اور وہ پہلا شخص تھا، اور بھی بہت سارے لوگوں کو مسیح خداوند کے 5 زخم ملے ہیں، لیکن مقدس فرانسس وہ پہلا بندہ تھا، پہلا شخص تھا جس کو لورنا پہاڑ پر وہ 5 زخم ملے، اور انہیں زخموں کی اذیت سے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اور موت کا منظر جو ہے وہ بھی بڑا حسین منظر ہے۔ جب وہ مرنے والا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے ننگا زمین پر لٹا دیا جائے، میں دھرتی ماں کی وہ ٹھنڈک محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ مقدس یوحنا کی انجیل سے فلاں جو ہے وہ تلاوت میرے لیے پڑھی جائے۔ پھر اس نے کہا کہ فلاں گیت اور زبور میرے لیے گایا جائے۔ پھر اس نے کہا کہ جو میں نے کائنات کا ترانہ لکھا ہے وہ میرے لیے گایا جائے۔ اور جب موت قریب آ گئی تو ہم موت سے بھاگ کے اس نے کہا، اے بہن موت خوش آمدید۔ وہ موت کو اپنی بہن کہہ کر قبول کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر نبیوں کے ساتھ مقدس فرانسس کو شامل نہ کیا جائے تو بہت ناانصافی ہوگی۔ خداوند سب کو دیتا ہے، لیکن اس نے خدا سے چھینا، اس نے مانگا کہ مجھے ان کے ساتھ شمار کر۔ تو یقینی طور پر ہماری گواہی جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نبیوں کی طرح، رسولوں کی طرح اور بالخصوص مقدس فرانسس کی طرح ہم انجیلی زندگی گزارنے کے لیے دکھوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے ہم گزرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ بپتسمے کی گواہی ہے۔ اس لیے آج یسوع کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کے لیے لکھا گیا ہے تو وہ مقدس فرانسس، انتہائی اہم مقدس ہے۔ اس لیے پاپا اعظم نے جب اسے پوچھا گیا کہ آپ کون سے فرانسس کا نام لینا چاہتے ہیں تو اس نے جیسوٹ ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں مقدس فرانسس آف اسیسی کا نام لینا چاہتا ہوں، جو پوپ فرانسس ہے۔ اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جب کلیسیا ٹوٹ رہی تھی تو اس وقت مقدس فرانسس نے کلیسیا کو سہارا دیا اور اپنی انجیلی گواہی سے اس نے کلیسیا کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ تو کلیسیا میں اس وقت ایک ہی نشان نظر آتا تھا، ایک ہی نظم آدمی نظر آتا جو سب سے زیادہ لوگوں کو انفلوئنس کرتا ہے۔ اس لیے جو اٹلی شہر کا یا اٹلی ملک کا جو پیٹرن ہے، بے شک وہاں بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں، مقدس پلوس کا مقام ہے، مقدس پطرس کا مقام ہے، کئی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، لیکن آج بھی لوگوں کے لیے مقدس فرانسس جو ہے وہ ان کے ملک کا پیٹرن ہے، کیونکہ اس نے تاریخ میں وہ ساری چیزیں کر دکھائی جو کہ انجیلی زندگی کا حق ہے۔ انتہائی مشکل زندگی اس نے گزاری ہے، تو اس نے انجیل سے لوگوں کے لیے خدمت
کرنے کے لیے اس نے خداوند سے برکت پائی اور جا کر وہ کوڑیوں کے ساتھ رہنے لگا. لوگ کوڑیوں سے نفرت کرتے تھے اور وہ کوڑیوں کے سفر ساتھ کرتے. دوسری اہم بات ہے کہ اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں دوسری طرف جانا چاہتا ہوں کہ یسوع نے کہا کہ میں آگ بھڑکانے آیا. بات سمجھ میں نہیں آتی. ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کوئی شخص جو شرارت کر رہا ہو تو اسے کہنے میں آ گیا تیلی لانا. بھائی تیلی لانا، آگ بھڑکانا جو ہے وہ کوئی مناسب کردار یا عمل نہیں لگتا. تو ہم ایسے معاملات میں ایسے لوگوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے. لیکن جب یسوع یہ بات کہتا ہے تو اس میں کوئی گہری بات ہو سکتی ہے. عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ آگ جو ہے وہ دو طرح کی چیزوں کا نشان ہے. یا تو خدا کی حضوری کا نشان ہے، جیسے آتشی گاڑی میں الیاس جو ہے وہ آسمان پر اٹھایا گیا. موسیٰ جو ہے وہ جلتی ہوئی جھاڑی جو ہے اس میں آگ دیکھتا ہے، وہ خدا کی حضوری میں شمعدان کرتے ہیں. تو آگ جو ہے وہ خدا کی حضوری کا نشان ہے. ہم بھی الطار پر وہاں سے ہی چیزیں لے کر خدا کی حضوری کو ظاہر کرتے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ پیوریفیکیشن ہے. آگ جو ہے وہ گناہوں سے معافی کے طور پر پیوریفیکیشن کا ایک نشان ہے. عام طور پر ہندو مذہب میں جو اگنی دیوتا ہے، ہاتھی جو ہے، اگنی دیوتا جو ہے اسے پیوریفیکیشن کا دیوتا کہتے ہیں. اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے وہ اپنی مذہبی رسمیں جو ہیں وہ آگ سے کرتے ہیں. شادی میں بھی وہ آگ جلاتے ہیں. اس طرح کی چیزیں تو اس کو پاک اور مقدس یا گناہوں کی معافی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو ہمارے مذہب میں بھی بالکل اس طرح سے ہی ہے. تو آگ جو ہے وہ دونوں پرہیز کا نشان ہے. لیکن یہاں جو آگ ہے وہ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں سر، یہاں یسوع کہتا ہے کہ میں آگ بھڑکانے آیا ہوں. یہاں آگ کیا ہے؟ یہاں آگ کیا ہے؟ یعنی کچھ ہی بولے شاید آپ کچھ کہہ رہے ہیں. یہاں آگ کیا ہے؟ روحانیت ہے. تو کیا یسوع صفائی نہیں کر سکتا؟ یسوع کیا صفائی نہیں کر سکتا آگ سے؟ جو بھی کچرا مچرا ہے جلا دو اور پھر دوبارہ سے نئی چیزیں تیار کرو. تو یہاں یہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اگر اگلے دو الفاظ جو ہے وہ آپ پڑھیں گے تو یقینی طور پر شاید آپ کو کہیں نہ کہیں اندازہ ہو جائے کہ یسوع کا کیا مطلب ہے. تو اس پہ ہم کوئی ایسا بیان نہیں دیتے جو کہ ججمنٹل ہو. لیکن یسوع آگے جا کر کہتا ہے مگر کیا چاہتا ہے یہ کہ وہ جل پڑے، یہ کہ وہ جل پڑے. جو ایمان میں بجھے ہوئے ہیں، جو سست پڑ گئے ہیں، جن میں وہ روشنی جو ایسٹر کے رات کو ہم بڑی کینڈل سے جلاتے ہیں، تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یسوع نور ہے اور ہم بھی اس نور سے جل پڑے ہیں. لیکن بعد میں دنیاوی چیزوں کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، معاشرے کے تناؤ کی وجہ سے، تقاضوں کی وجہ سے ہم اکثر بجھ جاتے ہیں. تو دونوں ہی صورتوں میں جب گناہ کی حالت میں ہے تو یسوع کیا کرتا ہے؟ وہ آگ بھڑکائے گا اور ہمیں اس بدی سے پاک کرے گا. اور دوسرا یہ کہ کم ایمانی کی حالت میں جب ہم گر جائیں گے تو یسوع ہمیں پھر سے روشن کرے گا. جو بجھے ہوئے چراغ ہیں وہ ان کو پھر سے جلانے کی، ان کا الاؤ کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے. اس لیے یہ عمل جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنی اس کیفیت اور اس حالت کو پہچاننے کی کوشش کریں. یہی وہ عمل ہے جہاں جو نیچے دیا ہوا ڈسکرپشن جو تیسری چیز ہے، یسوع کہتا ہے کہ میں کیا کرنے آیا ہوں؟ کہ میں صلح کرانے نہیں بلکہ جدائی کرانے آیا ہوں اور لڑائی کرانے آیا ہوں خاندان کے لوگوں کے درمیان. یہ بالکل ایسے جو بجھے ہوئے ہیں، جو ایمان سے منحرف ہو چکے ہیں اور جو ایمان کی یا خدا کی باتوں پر نہیں چلتے، وہ ان لوگوں کے مخاطب
مخالف ہوں گے جو کہ اپنے اندر ایمان کا شعلہ رکھتے ہیں۔ اس وقت میں لکڑی دی تے اگلی کدی سراغ نہیں ہو سکتی۔ بالکل ایسے ہی ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ ایندھن ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ شعلہ ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اس لیے تو ہمارے اندر یہ دونوں طرح کی کیفیت پائی جاتی ہے، کیونکہ شروع میں بالکل ایسے ہی ہوا۔ شروع میں جب کلیسیا بھی پرواز چل رہی تھی بالکل ایسے ہی ہوا۔ تو خاندان کے کچھ لوگ جو ہے وہ ایماندار تھے اور کچھ لوگ نہیں تھے۔ اگر بیوی نے یسوع کو قبول کیا ہے تو دوسرے لوگ جو ہے گھر میں ہو سکتا ہے کہ نہ، میاں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ مخالفت کرنے والا ہو، وہ کسی غیر قوم سے تعلق رکھتا ہو، یہودی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا کسی اور ایمان سے تعلق رکھتا ہو، تو جو ایک ہے وہ اس کے خلاف ہوں گے۔ اور معاملہ جو ہے وہ اتنا سادہ نہیں تھا، سنگین ترین معاملہ تھا۔ اس وجہ سے جب اسٹیفن نے یہ کہنا شروع کیا کہ اب ہمیں ہیکل میں جانے کی ضرورت نہیں، اب ہمیں خداوند کے پیروکار ہونے کے لیے دوبارہ سے شریعت یا یہودی مذہب کی جو رسومات ہیں وہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کئی معاملات تھے جو ابتدائی کلیسیا میں ایمانداروں نے چھوڑ دیے اور ان کی مخالفت میں ایک بہت بڑا گروہ جو ہے وہ اٹھا کے انہیں ختم کر دو۔ تو پہلے کچھ جو ہے وہ ان کے خاتمے کے لیے تیار ہو گئے اور خاتمے کے لیے انہوں نے بہت ہاتھ کنڈے استعمال کیے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے پہلا جو ایماندار ہے وہ ان کے غضب، غصے اور ان کی عداوت کا شکار ہو گیا۔ اس کو پتھر مار مار کے انہوں نے مار دیا۔ اور اس کے علاوہ کئی لوگ، اگر آپ پہلی 4-5 صدیوں کی تاریخ دیکھیں تو بے شمار لوگ جو ہے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ان پر بڑی سختیاں ہوئی۔ جو پہلی عزت ثانیہ تھی ان میں لوگوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، ان کو آگ میں پھینک دیا گیا، ان کو تیل کے گاؤں میں پھینک دیا گیا، ان کو شیروں کے سامنے پھینک دیا گیا، ریچھوں کے سامنے پھینک دیا گیا۔ تو جو رومن کلوشن ہے یہ اس کی زندہ مثال ہے، وہاں لا کر لوگوں کے ساتھ یہ ساری عزت ثانیہ کرتے رہے ہیں۔ تو مثلا یہ وہ دور تھا، اور جہاں مسیحوں کے ساتھ جو ایمان رکھنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ اس طرح کی عزت ثانیہ کی جاتی تھی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ایمان رکھنے والوں کے لیے زندگی آسان نہیں ہے۔ جہاں ہم اپنی غیرت پر، اپنے ایمان پر یا اپنی اخلاقیات پر سودا کر لیتے ہیں، وہاں ہمارے لیے بہت ساری پاسبلٹیز نکل آتی ہیں۔ لیکن جہاں ہم یہ نہیں کرتے، ہم ایمان میں پکے رہتے ہیں، ہم اپنی اخلاقیات سے ہلتے نہیں ہیں اور خداوند کے وعدوں کے ساتھ چلتے ہیں، وہاں ہمارے بہت ساری راہیں جو ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں، اور بہت سارے ہمارے اپنے جو ہیں وہ شاید ہمارے ساتھ عداوت رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس لیے میں کبھی کبھی اس بات سے بہت حیران ہوتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آج بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اور چاہتے ہوئے بھی دانشتہ یا غیر دانشتہ طور پر وہ کیتھولک ایمان کو ہٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھئی غیر تو غیر ہیں، ہمارے اپنے بھی اس طرح کیے ہیں۔ تو جس گھر میں بیٹھ جائیں، اگر پتہ چل جائے کہ بندہ کیتھولک ہے تو وہاں جنگ شروع ہو جاتی ہے، آپ یہ کرتے ہو، آپ وہ کرتے ہو، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ بندہ سوال کرے کہ چرچ کس نے کرتی ہے، کہ کوئی کسی کے ایمان پر سوال کرے یا کسی کے ایمان کو عدالت کے کٹہرے میں لا کر چیلنج کرے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب خاتون زنا میں پکڑی گئی اور اس کو یسوع کے پاس لایا گیا اور کہا گیا کہ موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے کہ ایسے کو سنسار کیا جائے، لیکن تو کیا کہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ لیکن اس سے آگے اس کے ساتھ جو سوال جواب کرتا ہے وہ بڑا اہم ہے، اور اس نے کہا کہ بی بی کیا وہ تجھ پر فتویٰ نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا نہیں، وہ چلے گئے۔ اس نے کہا کہ میں بھی تجھ پر فتویٰ نہیں کرتا۔ تو یسوع نے فتوے لگائے نہیں ہیں بلکہ فتوے ہٹائے ہیں۔ لیکن ہم میں سے ہر بندہ
کرتا ہے کہ وہ دوسرے کے ایمان پر حملہ کرے اور اس کو زخمی کرنے کی کوشش کرے، اس کے دل پر چوٹ لگانے کی کوشش کرے، تو آج بھی حالات تو بالکل ویسے صورت بدل گئی ہے، لیکن تکلیف دینے اور ضرر لگانے کی جو حرکت ہے وہ آج تک ختم نہیں ہے۔ لیکن کلیسیا جو ہے وہ ہمارے لیے پاسبلٹی نکال دی۔ جب 5ویں صدی میں افریقہ میں یہ پرابلم ہو گیا کہ رومی سلطنت کی وجہ سے یا رومی مشرقوں کی وجہ سے بہت سارے جو کلیسیائی مذہبی لیڈر تھے، خوف سے انہوں نے کلام مقدس آگ میں پھینک دیا۔ تو یہ پرابلم ہو گیا کہ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو آپ کی طرح بے شمار ایسے ایماندار تھے تو جنہوں نے کہا کہ ان جو لیڈرز ہیں کلیسیا کے، جو حکمران ہیں یا کرتا ہے، انہیں بھی اور ان کے پیچھے جنہوں نے کلام مقدس جلایا ہے یا ایمان سے منحرف ہو رہے ہیں، ان کا بھی حال اور سلوک یہی ہونا چاہیے کہ انہیں بھی آگ میں پھینک دیا جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے یا انہیں سنسار کر دیا جائے، کلیسیا سے آگ کر دیا جائے۔ تو یہ فیصلہ جو ہے یہ کئی سالوں تک جو ہے وہ اٹکا رہا، اور پھر بعد میں مقدس سپرین نے اس کا حل نکالا۔ اس نے کہا the church is a ship، چرچ جو ہے یہ ایک جہاز، تو اس میں جو سینٹس اور سینس ہیں وہ ایک ہی وقت میں آسمانی یروشلم کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ تو یہ خدا کے پیارے گناہگار، جن کو اس کشتی سے وہ بے دخل نہیں کرتا تو ہم بے دخل کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اور یہاں سے جو کنفیشن کی پاسبلٹی ہے وہ نکلنا شروع ہوئی کہ ایماندار جب کسی بڑے گناہ میں یا ایسی حالت میں پڑے جائیں جب کلیسیا سے ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، تو دوبارہ بحالی اور واپسی کے لیے انہیں قبول کیا جائے اور وہ خداوند کے سامنے اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرے، اور کلیسیا اپنا وہ اختیار استعمال کرے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اختیار لو، جن کے گناہ معاف کرو گے ان کے معاف کیے گئے ہیں، اور جن کے قائم رکھو گے ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ تو کلیسیا اپنے اس اختیار سے وہ مومنین جو کہ کلیسیا میں واپس آنا چاہتے تھے تو ان کی تربیت کے بعد انہیں واپس لینا شروع کر دیا گیا۔ تو اس لیے مسیح خداوند کا جو رحم ہے، اس کی معافی کی جو پاسبلٹی ہے یہ کبھی بند نہیں ہو سکتی، کیونکہ باپ نے اپنے بیٹے کو اسی لیے اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہمارے لیے خدا کی بادشاہت کو ممکن بنائے، اور حتی المکان وہ کوشش کرتا ہے اور باپ سے وہ ہماری سفارش کرتا ہے کہ اے باپ ان میں سے کوئی ایک بھی کھو نہ جائے، تو وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ خداوند کی طرف سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھی کچھ کردار بن گیا۔ ایمانی جرات اور ایمانی دلیری جو ہے یہ ہمیں بھی ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں جل پڑنے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے آج بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں، سمپل سوال جو ہے پوچھے تو آگے کچھ ہم خالی ہوتے ہیں، پورے کاغذ بھائی کچھ نہ کچھ تو لکھو۔ یہودیوں کو بھی خدا نے کہا کہ بھائی یہ شریعت کی کتاب تمہارے منہ سے نہ ہٹے، تمہارے ماتھوں پر ٹیکوں کے مارے دل کی پتھر پر یہ لکھو، کچھ نہ کچھ تو ایمانی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں بجھے ہوئے چراغ، ہم بہت دفعہ گیت کرتے ہیں، گیت گا گا کر ہم نے گیتوں کو دسا دیا ہے، میں چراغ ہوں یسوع نام کا، نہیں بھی چراغ ہو تو روشنی تو آنی چاہیے نا۔ بہت دفعہ کہ میں خداوند کے کلام سے روشنی، منور، یہ وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم زبانی طور پر نعرے لگا لگا کر، ہم گیت گا گا کر اس بات کا کرتے ہیں، لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کے ساتھ جو ہے وہ ہم بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ کوئی غریب ہو، دکھی ہو، پریشان ہو تو ہم ان کا حال پوچھنا پسند نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو میچ کرتے ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم چھوٹے ہیں۔ تو بدبو جو ہے وہ اپنے کردار میں ہے، کبھی اسے دھونا تو چاہیے، اس اندھیرے کو محسوس تو کرنا چاہیے۔
لیکن اگر دعائیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، کلام یاد بھی کر لے، لیکن اپنا من جو ہے وہ آلودہ ہو اور ساری چیزیں جو ہم کرتے رہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مسیحی ہونے کا مطلب نہیں۔ اس لیے جان وہ اس لیے دیتا ہے کہ ہم جل پڑیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے۔ لیکن بہت دفعہ ہم کثرت کی زندگی کے لیے نہیں، بلکہ ہم کون سی زندگی کے لیے؟ ہم زمینی زندگی کے لیے زیادہ کوشش کرتے ہیں، ہم طاقتور بننے کے لیے زیادہ کوشش کرتے ہیں، مالدار ہونے کے لیے زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ضرورت کے لیے بہت ضروری ہیں، چیریٹی کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اگر آپ اپنی روٹی جو ہے کسی کے لیے توڑتے ہیں تو بہت ضروری ہے، روٹی کمانا اور ضرورتیں پوری کرنا بہت ضروری ہے، لیکن ان چیزوں کو اپنی زندگی کا مرکز اور محور بنا لینا شاید یہ ہمیں خدا سے دور لے جائے گا۔ میں دعا کو ہوں مہربان خداوند ہم سب کو ہمارے ان حالات میں، اس طرح کی کیفیت میں ہمیں روشنی عطا فرمائے، تاکہ ہم ایسے روشن چراغ بنے کہ دوسرے ہماری زندگی سے روشنی اور زندگی کا راستہ حاصل کریں۔ مسیح خدا